السلام علیکم۔ اردو داستان چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے۔ اشفاق احمد کی کتاب زاویہ سے پیش خدمت ہے بہرو۔ یہ ایک بھری برسات کا ذکر ہے۔ آسمان سے ڈھیروں پانی برس رہا تھا اور میری کیفیت اس طرح تھی کہ جیسے میرے دل کے اندر بارش ہو رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی میں بستی کے اوپر بھی برس رہا تھا۔ میں تھوڑا سا زخم خوردہ تھا۔ اس زخم کا مداوا میرے پاس نہ تھا، ماں سوائے اس کے کہ میں ڈیرے پر چلوں اور اپنے بابا کی خدمت میں اظہار کروں۔ بات یہ تھی کہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست جو میرے ساتھی بھی تھے، وہ افسانہ نگار تھے اور کالم بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے کالموں میں میری بڑی کھچائی کی تھی، اور جب کالم نویس رگیتا ہے تو جس کی کھچائی ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی اخبار نہیں ہوتا جس میں وہ جواب الجواب لکھ سکے۔ وہ بیچارہ غم زدہ ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا اور تابڑتوڑ 3-4 سخت حملے کیے تھے۔ میں اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے ڈیرے پر چلا گیا اور بابا جی سے کہا میں بڑا دکھی ہوں اور اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ اس شخص نے جو بظاہر میرا دوست ہے، ہم سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور ٹی ہاؤس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کی کارستانی میرے لیے کر سکتے ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، او پت، آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ 2 صوفی تھے، ایک بڑا صوفی ٹرینڈ اور ایک چھوٹا صوفی انڈر ٹریننگ۔ چھوٹے صوفی کو ساتھ لے کر بڑا صوفی گلیوں بازاروں میں گھومتا رہا۔ چلتے چلاتے اس کو ایک جنگل میں لے کر چلا گیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بڑی تابڑ توڑ بارش ہوئی تھی، جنگل بھیگا ہوا تھا۔ اس جنگل میں جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر تھے، پتوں کی شاخوں کے انبار تھے۔ اس بڑے صوفی نے دیکھا کہ شاخوں اور پتوں کے ڈھیر میں ایک سانپ کچھ مرجھایا ہوا، کچھ سنگڑایا ہوا پڑا ہے۔ وہ پہلے آگ کی حدت سے زخم خوردہ تھا اور پھر اس پر جو بارش پڑی تو وہ زندہ سانپوں میں سے ہو گیا۔ صوفی کو بڑا ترس آیا، اس نے آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھا لیا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، حضور کیا کرتے ہیں؟ سانپ ہے، موذی ہے، اس کو اٹھایا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، نہیں نہیں، بیچارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم خوردہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کچھ غور و پرداخت کرنی چاہیے۔ تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے۔ پھر دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منزلیں طے کرتے گئے۔ جب ٹھنڈی ہوا لگی جھولتے ہوئے سانپ کو تو اسے ہوش آنے لگا، اور جب ہوش آیا تو طاقتور ہو گیا تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ جب ڈسا تو انہوں نے سانپ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ایک درخت کی جڑ کے پاس رکھ دیا، کیونکہ وہ اب ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ اب یہاں سے آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو ریوائیو کر لے گا، جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، دیکھیں سر، میں نے کہا تھا نا کہ یہ موذی جانور ہے، آپ کو ڈس لے گا، پھر کیوں اس کو ساتھ اٹھا کر لے کے جا رہے تھے؟ آپ تو بہت دانش مند ہیں، مجھے سکھانے پر اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ڈسا نہیں، اس کے شکریہ کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ سانپ اسی طرح شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو تمہارے خلاف لکھتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے، تم ناراض نہ ہو۔ میرے دل پر بڑا بھاری بوجھ تھا، دور ہو گیا اور میں بالکل ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ڈیرے، یہ خانقاہیں یا جن کو تکیہ کہہ لیں، یہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ دل کا بوجھ جو آدمی سے خود اٹھائے نہیں اٹھتا، وہ ان کے پاس لے جائے اور بابے کے پاس جا کر آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے عرض کرے۔ فرض کریں ماڈرن دنیا میں کسی قسم کا ایک ڈیرا ہے جس میں کوئی سائیکائٹرسٹ بیٹھا ہے، لیکن وہ فیس نہ لے۔ یہ سائیکالوجسٹ ہو جس کے پاس وہ بینچ نہ ہو جس پر لٹا کر انالیسس کرتے ہیں، بلکہ بچھانے کے لیے صف ہو، اس پر ایسا سامان ہو کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ تو ان ڈیروں کو، ان تکیوں کو شمالی افریقہ میں، تیونس میں زاویے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کو زاویہ کہتے ہیں، کچھ رباط بھی کہتے ہیں، لیکن زاویہ زیادہ بہتر ورڈ ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ باوجود اس کے
کہ زاویہ ایک خاص اسم ظرف مکان ہے شمالی افریقہ کا، لیکن اندلس کے زمانے میں اندلس کی سرزمین پر زاویہ نہیں تھے۔ تیونس الجزائر میں رباط تھے۔ یہاں صوفی لوگ بیٹھ کر لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ایک چھت فراہم کرتے تھے، رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے، کھانے کے لیے روٹی پانی دیتے تھے۔ کچھ لوگ بیٹھتے تھے، دکھی لوگ آتے تھے، اپنا دکھ بیان کرتے تھے، ان سے شفا حاصل کر کے ڈائلاگ کرتے تھے۔ سچ مچ جو سائیکالوجسٹ کہا کرتے ہیں وہ مہیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی اسی تقلید میں پروگرام کا نام زاویہ رکھا ہے۔ اس لحاظ سے مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، لیکن اسپرٹ ٹرو اس کی وہی ہے۔ کوشش اس کی یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں یہاں ہوتی رہیں اور طبیعت کا بوجھ اور جو وہ پروگراموں میں اور کالموں میں کتابوں سے دور نہیں ہوتی وہ کسی طور پر یہاں دور ہو سکے۔ آپ جب بھی کسی ڈیرے پر کسی بزرگ سے ملنے جائیں گے تو آپ کے لاشعور میں ٹیسٹ کا 1 میٹر ضرور ہوگا، میں دیکھوں یہ کیسا آدمی ہے۔ آپ اکثر ہی کہہ کر چلے آتے ہیں کہ یار وہاں گئے تھے، وہ تو کچھ نہیں ہے۔ اپنے معیار کے ساتھ آدمی چیک کرتا ہے، لیکن جب آپ پوری طلب کے ساتھ امتحان پاس کرنے کا انداز اختیار کیے ہوئے جائیں تو پھر آپ کو ان خاکستروں میں سے عجیب قسم کے لال مل جاتے ہیں۔ مشکل تو ہوگی کہ وہاں سندھ چلے جائیں، تھر پار کر کے ریگستان میں چلے جائیں یا روہی میں چلے جائیں، کچھ نہ کچھ آپ کو دانش کی بات مل جائے گی۔ دانش کی بات جو ہے یہ ایسے ہی لوگوں سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زاویہ باوجود اس کے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، لیکن اس کی خوبی، اس کی اسپرٹ ویسی ہی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسپرٹ سے یاد آیا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپی آیا اور اس نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں شہنشاہ معظم، لیکن فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہروپیہ ہوں۔ میرا نام کندن بہروپیہ ہے اور میں ایک ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ اعظم اچھے سے اچھے لوگوں کو دھوکہ دے دوں اور میں ان کو چکمہ دینے میں کامیابی حاصل کر کے نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، یہ بات تو وقت کو ضائع کرنے والی بات ہے، میں تو شکار کو بھی بیکار سمجھتا ہوں۔ یہ جو چیز میرے پاس لائے ہو اس کو میں اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش ہیں، اپنا جواب نہیں رکھتے۔ میں بھیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیں۔ تو انہوں نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کے دینے دار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے اور میں نے ایسا بھیس بدلا تو میں آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت 500 بہت ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، 500 میرے لیے کچھ نہیں، منظور ہے، جاؤ۔ تو وہ شرط طے کر کے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا، گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ میں شیخی میں ایسی شرط رکھ کر آ گیا ہوں، میں کون سا ایسا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ پھرتا پھیراتا تحقیق و تفتیش کرتا رہا، لوگوں سے پتہ چلا اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مراٹھوں پر اور ان کی سلطنت پر اکثر حملے کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر اس پر حملہ کرے گا۔ یہ خبر بہروپیے کو واقعہ نگار تھے انہوں نے بتائی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ یہاں سے پیادہ سفر کرتا کراتا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں وہ سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بڑھا لی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے من کے گلے میں ڈال لیے اور اللہ کی یاد میں ایسا مشغول ہوا کہ بڑی دیر تک، بہت دور تک لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کرتا رہا۔ ارد گرد کے لوگ جو تھے وہ بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ لوگ آنے لگے اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے، جیسا کہ ہمارے یہاں کا رواج ہے۔ دور دور تک اس کا نام ہونے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اس ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے تھے۔ 1 سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا وہ خوف زدہ تھا، اور جب اس نے مراٹھوں کی پیشوا پر حملہ کیا
تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں درخت کے نیچے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر ڈسکس کریں، پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑیں۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا گیا اور سلام کیا اور کہا، حضور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا؟ شہنشاہ نے کہا، نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا، نہیں، کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا تو ایسے زور کا کیا اور جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی، اور ایسی دعا کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح حاصل ہوئی۔ بادشاہ مراہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجود کہ وہ ٹوپیاں سی کر اور قرآن لکھ کر گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا سا امامہ پہنتا تھا، بڑے زمرد اور جواہر لگے ہوتے تھے۔ اس نے جا کر وہ ان کے سامنے اتارا اور کھڑا ہو گیا۔ دس بدس تھا کہ حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، جو کچھ کیا ہے وہ اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کی خدمت میں میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے کہا، نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو 2 بڑے قصبے، اتنے بڑے جتنے آپ کے اوکاڑا اور پتوکی ہیں، وہ ان کو دیتا ہوں، اور زمین اور آندہ 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی۔ اس نے کہا، بابا یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا، اور بادشاہ وہاں سے مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اس نے اپنے تخت کے اوپر بیٹھ کر ایک نیا فرمان جاری کیا۔ جب شہنشاہ فرمان جاری کر رہا تھا، عین اس وقت کندن بہروپیہ اسی طرح وہاں پر تشریف لے آیا۔ شہنشاہ نے کہا، حضور آپ یہاں پر کیسے تشریف لائے؟ آپ مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ کندن نے کہا، نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جناب عالی، میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائے۔ اس نے کہا، تم وہ ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کر گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا، مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جب میں آپ کے پاس گیا تھا اور 2 قصبے کی معافی دی، جب آپ کے نام اتنی زمین دی، جب میں آپ کے ساتھ پشتوں کو یہ رعایت دے کر آیا کہ اس وقت میری مملکت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت اس کو کیوں انکار کیا؟ یہ 500 روپے تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا، حضور بات یہ ہے، جس کا روپ دھارا تھا اس کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بےمانی کروں۔ تو خواتین و حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا زاویہ 2 نمبر ہی صحیح، بے شک بہروپ ہی صحیح، تو آپ دعا کریں، اس میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسئلے، کچھ ایسی پیچیدگیاں، کچھ ایسے بوجھ دور ہوتے رہیں گے جو کسی اور طرح سے نہیں ہو پاتے۔ اشفاق احمد کی کتاب زاویہ سے یہ تھا پہلا حصہ۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں۔